ملک کے بالائی علاقوں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال کے بعد یہ سیلابی پانی جو ہے 6 ستمبر سے دریائے سندھ میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ تاہم اس وقت سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ اس بار تمام جو ہے محکمہ آبپاشی کے ذرائع کے مطابق جو انہوں نے ڈیٹا جمع کیا ہے اس کے مطابق اب کوئی بہت بڑا سیلابی ریلا یہاں نہیں آئے گا۔ جو سیلاب ہوگا وہ اونچے درجے کے کیٹیگری تک ہی رہے گا، جس کا جو حیت جو ہے وہ صرف 6 سے 7 اور 8 لاکھ کیوسیک کے درمیان ہی رہے گی۔ اس حوالے سے محکمہ آبپاشی کا کہنا ہے کہ جو دریائے راوی میں 10 لاکھ کیوسیک پانی تھا وہ جب ہیڈ ریموو تک پہنچا ہے تو وہ صرف 5.5 لاکھ کیوسیک رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5.5 لاکھ کیوسیک جب 3 روز بعد گڈو کے مقام پر دریائے سندھ میں پہنچے گا تو وہ تقریباً 3 لاکھ کیوسیک کا ریلا رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے دریائے سندھ جو ہے سندھ کے مقام پر سیلاب کی صورتحال کوئی بہت زیادہ گمبھیر نہیں ہوگی۔ یہاں اگر بات کی جائے گڈو بیراج کی تو گڈو بیراج سے 12 لاکھ کیوسیک جو ہے پانی عام دنوں میں سیلابی صورتحال میں گزرتا رہا ہے، یہی اور اس کی کیپیسٹی بھی 12 لاکھ کیوسیک پہ ڈیزائن کی گئی ہے۔ بات کی جائے سکھر کی، کہ سکھر میں اس وقت جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ 9,60,000 کیوسیک بآسانی گزر سکتا ہے، جبکہ 2010 میں اسی علاقے سے 12 لاکھ کیوسیک بھی پانی گزرا ہے۔ بات کی جائے سیلابی صورتحال کے حوالے سے انتظامات کی تو حکومت سندھ نے اس کے حوالے سے سپر فلڈ کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ سپر فلڈ بھی آتا ہے تو گڈو سے لے کر سکھر ڈویژن میں اگر بات کی جائے تو یہاں تقریباً 753 دیہات ہیں جو اس پانی کی وجہ سے زیر آب آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں تقریباً 3,60,000 آبادی ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ ان علاقوں میں تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ مویشی بھی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ ان علاقوں کے لیے جو سیلاب ہوتا ہے وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوتا ہے، کیوں کہ بیشتر علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں 6 سے 7 لاکھ کیوسیک کے بعد ان علاقوں میں پانی آتا ہے، تو وہاں وہ کاشتکاری جو ہے اپنے اچھے انداز میں کر لیتے ہیں۔